نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے والا پارٹ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو وفد آئے ان کے بارے میں آگاہی معلوم کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وفد بلی، یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو ردیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی سے مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں موجود تھے، انہوں نے اس وفد کا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ میری قوم کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اور تمہاری قوم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت ابو ردیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ اسلام کا اقرار کرتے تھے اور اپنی پوری قوم کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔ اس وفد میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی بھی تھا جس کا نام ابو الضیف تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو کیا اس مہمان نوازی کا مجھے کچھ ثواب بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرو گے، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر، تم ثواب کے حقدار ٹھہرو گے۔ پھر ابو الفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن تک، اس کے بعد وہ جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ وفد تجیب، یہ 13 آدمیوں کا ایک وفد تھا جو اپنے مالوں اور مویشیوں کو زکوٰۃ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ان لوگوں کا استقبال فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے اس مال و زکوٰۃ کو اپنے وطن میں لے جاؤ اور وہاں کے فقراء مساکین کو یہ سارا مال دے دو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے وطن کے فقراء مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ یہ مال ان کی حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس زکوٰۃ کو قبول فرما لیا اور ان لوگوں پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں کی خوب مہمان نوازی فرمائی اور بے وقت رخصت ان لوگوں کو اکرام و نام سے بھی نوازا۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جس نے میرا دیدار نہیں کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ایک جوان کو جو ہم اپنے وطن میں چھوڑ آئے ہیں، جو ہمارے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس جوان کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے وطن پہنچ کر ان جوان کو مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ جب وہ جوان بارگاہ عالی میں باریاب ہوا تو اس نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری قوم کی حاجتوں کو تو پوری فرما کر انہیں وطن میں بھیج دیا، اب میں بھی ایک حاجت لے کر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آپ میری حاجت بھی پوری فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے یہ مقصد لے کر نہیں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ مال عطا فرمائیں، بلکہ میری فقط اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے جس کو دل میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنا رحم فرمائے اور میرے دل میں بے نیازی اور استغنا کی دولت پیدا فرما دے۔ جوان کی اس دلی مراد اور تمنا کو سن کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں ان لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی: اللہم اغفر لہ ورحمہ وجعل غناہ فی قلبہ، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے۔ پھر آپ نے اس جوان کو اس کی قوم کا امیر مقرر فرما دیا اور یہی جوان اپنی قبیلہ کی مسجد کا امام ہو گیا۔ وفد مزینہ، اس وفد کے سربراہ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ کے 400 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور جب ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم ان لوگوں کو کچھ تحفہ عنایت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بہت ہی تھوڑی سی کھجوریں ہیں، یہ لوگ اتنے قلیل تحفہ سے شاید خوش نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جاؤ ان لوگوں کو ضرور کچھ تحفہ عطا کرو۔ ارشاد نبوی سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 400 آدمیوں کو ہمراہ لے کر جب مکان پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان میں کھجوریں کا
ایک بہت ہی بڑا تحفہ پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جتنی اور جس قدر چاہو ان کھجوروں میں سے لے لو۔ ان لوگوں نے اپنی حاجت اور مرضی کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جتنی اور جس قدر چاہو ان کھجوروں میں سے لے لو۔ ان لوگوں نے اپنی حاجت اور مرضی کے مطابق کھجوریں لے لی۔ حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سب سے آخر میں جب میں کھجوریں لینے کے لیے مکان میں داخل ہوا تو مجھے ایسا نظر آیا کہ گویا اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہی حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فتح مکہ کے دن قبیلہ مزینہ کے علمبردار تھے۔ یہ اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ گھر تو ایمان کے ہیں اور کچھ گھر نفاق کے ہیں، اور آل مکرم کا گھر ایمان کا گھر ہے۔ وفد دوست، اس وفد کے قائد حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہجرت سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ ایک بڑے ہوش مند اور شعلہ بیان شاعر تھے۔ یہ کسی ضرورت سے مکہ آئے تو کفار قریش نے ان سے کہہ دیا کہ خبردار، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا اور ہرگز ان کی بات نہ سننا۔ ان کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ جو سن لیتا ہے اپنا دین معظم شور بیٹھتا ہے اور عزیز و قارب سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کفار مکہ کے فریب میں آگے اور اپنے کانوں میں انہوں نے روٹی بھر لی کہ کہیں قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن ایک دن صبح کو یہ حرم کعبہ میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرات فرما رہے تھے۔ ایک دم قرآن کی آواز جو ان کے کان میں پڑی تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر حیران رہ گئے، اور کتاب الہی کی عظمت اور اس کی تفسیر زبانی نے ان کے دل کو مو لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء نبوت کو چلے تو یہ بے تابانہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور مکان میں آ کر آپ کے سامنے معتمانہ بیٹھ گئے اور اپنا اور قریش کی بدگوئیوں کا سارا حال سنا کر عرض کیا کہ خدا کی قسم میں نے قرآن سے بڑھ کر فصیح و بلیغ آج تک کوئی کلام نہیں سنا۔ للہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند احکام ان کے سامنے بیان فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی کرامت و علامت عطا فرمائیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ میری باتوں کی تصدیق کریں تاکہ میں اپنی قوم میں جہاں سے جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ الہی تو ان کو ایک خاص قسم کی نور عطا فرما۔ چنانچہ اس دعائے نبوی کی بدولت ان کو یہ کرامت عطا ہوئی کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک نور چمکنے لگا، مگر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ نور میرے سر میں منتقل ہو جائے۔ چنانچہ اس کا سر قندیل کی طرح چمکنے لگا۔ جب یہ اپنے قبیلہ میں پہنچے اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو ان کے ماں باپ اور ان بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کی قوم مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی مخالفت پر ٹل گئی۔ یہ اپنی قوم کے اسلام سے مایوس ہو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور اپنی قوم کی سرکشی اور سرتابی کا سارا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر اپنی قوم میں چلے جاؤ اور نرمی کے ساتھ ان کو خدا کی طرف بلاتے رہو۔ چنانچہ یہ بھی اپنی قوم میں آگے اور لگاتار اسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ 70 یا 80 گھرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی، اور یہ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر خیبر میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر خیبر کے مالک رمد میں سے ان سب لوگوں کو حصہ عطا فرمایا۔ وفد بنی عبس، قبیلہ بنی عبس کے وفد نے دربار اقدس میں جب حاضری دی تو یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مبلغین نے ہم کو خبر دی ہے کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام قبول ہی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے سارے مال و متاع اور مویشیوں کو بیچ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے آئیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے ہجرت ضروری نہیں، ہاں یہ ضروری ہے کہ تم جہاں بھی رہو خدا سے ڈرتے رہو اور زہد و تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو۔ وفد نجران، یہ نجران کے نصارہ کا وفد ہے، اس میں 60 سوار تھے، 24 ان کے شرفا اور معززین تھے، اور 3 اشخاص اس درجہ کے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں نجران کے نصارہ کا مذہبی اور قومی سارا نظام تھا۔ ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، دوسرا شخص سید جس کا نام علیم تھا، تیسرا شخص ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، جہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات پر گفتگو چھڑ گئی۔ ان لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کی شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك ولا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ان کو مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تم شک والوں میں نہ ہونا۔ پھر اے محبوب، جو تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں، بعد اس کے تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم گر گرا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو اس معاہدہ کی دعوت دی تو ان کے انسانیوں نے رات بھر کی مہلت مانگی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لیے کاشتۂ نبوت سے نکل پڑے، مگر نجران کے نصرانیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کا اقرار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ ہجرت کا 10واں سال، حجۃ الوداع۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں آپ نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہم رکابی کے لیے امٹ پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذی القعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیبتن فرمایا اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ یہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے جسم عطر پر خوشبو لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بہقی کی روایت ہے کہ 1,14,000 اور دوسری روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنو ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی ذی طویٰ میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ نبوت پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کی عظمت و شرف اور غربت و حیبت کو زیادہ کر اور غربت و حیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کا بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھری سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھری کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام کبھی آپ اپنی چھری کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقامی ابراہیم کے پاس تشریف لائی اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازہ سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کی صحیح فرمائی، اور چونکہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں توڑا، 8ویں ذی الحجہ جمعرات کے دن آپ منی تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر منی میں ادا فرما کر 9ویں ذی الحجہ جمعہ کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش آپ کو سارے عرب میں افضل اعلیٰ شمار کرتے تھے، اس لیے وہ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن اسلامی مصوبات نے قریش کے لیے یہ تخصیص کو گوارا نہیں کیا اور اللہ عز و جل نے حکم دیا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اے قریش تم بھی وہی عرفات سے پلٹ کر آؤ جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈال گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ میں آپ نے بہت سے ضروری
احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بے ہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا اللہ کل شیء من امر جاہلیتی تحت قدمی موضوع، سن لو جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پمال ہے۔ اس طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور کمیت میں نیچے اونچے وغیرہ تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طریقی خطبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد لا فضل لرب علی جمیع ولا لحمر علی اسود ولا لیسود علی حمر الا بالتقوی، ہے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سب سے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی فرمان جاری فرمایا ان دماکم و اموالکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا شہرکم ھذا و بلدکم ھذا یوم تلقون ربکم، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا شہر محترم ہے۔ اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ نے سامعین سے فرمایا وانتم مسئولون عنی فما انتم فاعلون، تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی حالت میں جب کہ خطبہ میں آپ اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ شہنشاہ کونین کا تخت شاہی، یہ حیرت انگیز عبرت انگیز واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت شہنشاہ کونین خدا کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فرمان ربانی کا اعلان فرما رہے تھے، آپ کے تخت شہنشاہی یعنی اونٹنے کا قجادہ اور ان کے گیر شاید 10 روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ نہ اس اونٹنی پر کوئی شاندار قجادہ تھا، وہ نہ کوئی ہودج، نہ کوئی محمل، نہ کوئی چتر، نہ کوئی تاج۔ یہ کیا طریقۂ عالم میں کسی اور بادشاہ نے بھی ایسی سادگی کا نمونہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب یہی اور فقط یہی ہے کہ نہیں، یہ وہ ذاتنا شہنشاہی ہے جو صرف شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہنشانیت کا طرح امتیاز ہے۔ خطبہ کے بعد آپ نے ظہر اثر 1 اذان اور 2 قامتوں سے ادا فرمائی، پھر موقع میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد حجاج کی ازحام میں مزدلفہ پہنچے، جہاں پہلے مغرب پھر عشاء 1 اذان اور 2 قامتوں سے ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہو گئے اور وادی محشر کے راستہ سے منی میں آپ جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کنکری مارے۔ پھر آپ نے یہ باز بلند فرمایا لتاخذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی لا حج بعد حجتی حاجی، حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج کروں گا۔ منی میں بھی آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبہ کی طرح بہت سے مسائل و کام کا اعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ کو تو آپ نے اپنے 10 مبارک سے ذبح فرمایا اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیے اور گوشت پوش جول نکیل سب کو خیرات کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ ادا کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ موئے مبارک قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا اور باقی موئے مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد آپ مکہ تشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا، ساقی کوثر چاہ زمزم پر، پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے۔ خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھے کہ ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پینے لگیں گے، تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم شریف پیش کیا اور آپ نے قبلہ رخ کھڑے زمزم شریف نوش فرمایا، پھر منی واپس تشریف لے گئے اور 12 ذی الحجہ تک منی میں مقیم رہے اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کینکری مارتے رہے۔ 13 ذی الحجہ منگل کے دن آپ نے سورج ڈھلنے کے بعد منی سے روانہ ہو کر محشر میں رات بھر قیام فرمایا اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی اور طواف وداع کر کے انصار مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ غدیر
غدیر خیم کا خطبہ۔ راستہ میں مقام غدیر خیم پر جو ایک تالاب ہے جہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہارے خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اس خطبہ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: من کنتم مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وادی من ادا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا۔ خداوند جو علی سے محبت رکھے ایسے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے دعوت رکھے ایسے تو بھی دعوت رکھ۔ غدیر خیم کے خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی تصریح کہیں حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں البتہ بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کو ان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کر دی، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ ممکن ہے اس قسم کے شبہات و شکوک کو مسلمان یمنیوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان کر دیے۔ رفاظ کا ایک شعبہ۔ بعض شیعہ صاحبہ نے اس موقع پر لکھا کہ غدیر خیم کا خطبہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ وہ محض ایک تک بندی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر واقعہ حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا تھا تو عرفات یا منع کے خطبہ میں یہ اعلان زیادہ مناسب تھا، جہاں 1 لاکھ سے زائد مسلمان کا اجتماع تھا، نہ کہ غدیر خیم پر، یہاں یمن اور مدینہ والوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور صبح کو مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا۔ ہجرت کا 11واں سال۔ جیش اسامہ، اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ بھی ہے۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ 26 صفر 11 ہجری 2 شنبہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس فوج کا امیر لشکر مقرر کیا، تم اپنے باپ کی شہادت کا اپنی میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ باوجود کہ مزاج اقدس سے ناساز تھا، مگر اسی حالت میں آپ نے خود اپنے جسم مبارک سے زندہ بادا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا: اعوذ بسم اللہ وفی سبیل اللہ وقاتل من کفر باللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت وریدہ بن خصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنایا اور مدینہ سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام مؤذنین کو بھی اس لشکر میں شامل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگوں پر یہ شک گزرا کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر و مائد موجود ہیں، ایک نوعمر لڑکا جس کی عمر 20 برس سے زائد نہیں، کس طرح امیر لشکر بنا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اعتراض کی خبر ملی تو آپ کے قلب نازک پر صدمہ گزرا اور اپنے لالت کے باوجود سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر منبر پر ایک خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی تانہ زنی کی تھی، حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ زید بن عرصہ سپہ سالار ہونے کے لائق تھا، اور اس کے بعد اس کا اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور میرے نزدیک یہ میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، جیسے کہ اس کا باپ میرے محبوب ترین صحابہ میں سے تھا، لہٰذا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم لوگوں میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے اور آپ کی لالت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نبوی کی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا رہا، جہاں تک کہ عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور اکرم کی لالت نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا مگر ضعف کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے، بار بار دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ حضور میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو کوچ کرنے کا اعلان فرمایا۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزندہ آدمی پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزاع کی حالت میں ہیں۔ یہ ہوش اور باخبر سن کر حضرت اسامہ، حضرت ابو بیدار وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ آئے تو یہ دیکھا کہ آپ سکرات کے عالم میں ہیں اور اسی دن دوپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خبر سن کر حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق فروز ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود ربیع الاخر کی آخری طریقوں میں اس لشکر کو روانہ فرمایا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابنی میں تشریف لے گئے اور وہاں بہت ہی خونریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ صدق اللہ العظیم۔